نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الوراء مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ ذی الحج مبارک اس کی مبارک ساعتیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ کریم نے نصیب فرمائی۔
یہ لمحات بالخصوص یہ عشرہ ماہ ذی الحج کا، جس کے فضائل ہم پچھلے جمعہ مبارک کے موقع پہ بیان کر چکے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے افضل ایام جن میں اللہ کریم نے سورج کو طلوع فرمایا ہو کوئی نہیں ہے، کہ ان کی نیکی، ان ایام کا اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر ایک دن کا روزہ رکھا ہوا سال بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 360 دنوں کے برابر روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آج اس مختصر سے وقت کے اندر قربانی کا فلسفہ کیا ہے، فلسفہ قربانی پہ ہم چند کلمات خیر سننے اور سنانے کی اللہ کی بارگاہ سے توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو حکم ملا وہ حکم ہمیں پڑھ کے سنایا کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے حبیب تو فرما دے، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا فصلی لربک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ ادھر فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور ادھر فرمایا کہ میرے محبوب آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ادھر فرمایا کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے،
اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ادھر فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے۔ ان دونوں آیات بینات سے پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے والا اس کا مقصد فقط اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے ہے۔ وہ قربانی کرتے ہوئے، جانور خریدتے ہوئے جس کے اندر عجز آ جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے، اور جانور خریدتے ہوئے اس کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ ہمدردی پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ لو کہ اسے قربانی کے فلسفے کا پتہ چل گیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تھوڑی سی نظر اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ دوڑائی جائے، دیکھا جائے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے انہوں نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی بارگاہ سے اسماعیل جیسا بیٹا مانگ کے لیا کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا، نیک بیٹا عطا فرما۔ اب جو وہ بیٹا جب اللہ کریم عطا کرتا ہے، اوائل عمری میں، ابھی بچپنا ہوتا ہے، 10-11 سال کی عمر ہے، حکم الہی آ جاتا ہے، کیا ابراہیم میرے راستے میں آپ نے اس بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے محبوب ترین کوئی ہستی نہیں تھی، کوئی ذات نہیں تھی۔ خدا کے بعد جس کے ساتھ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو محبت تھی، وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے آپ محبت کرتے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پیارا نہ تھا، ان سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی محبوب نہ تھا۔ اللہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ وہ بیٹا ہے جس سے بار بار دعائیں کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ سے لیا تھا، مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔ اب امتحان آ گیا تھا کہ کیا ابراہیم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اب میرے راستے میں قربانی کا وقت آیا ہے، اس سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ جب حکم خدا بندی آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب نہلا کے، دھلا کے، دلہا بنا کے، تیار کر کے، پوری آب و تاب کے ساتھ
اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور امت کو فلسفہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، اور کس طرح انہیں اس 10-11 سال کی عمر تک پہنچایا تھا، کس لاڈ کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ۔ یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا تھا کہ ابراہیم اس اظہار سے بھی گریز نہیں کرتا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، جو جب سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اس سے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو یہ بات باور کرائی کہ جب تم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانی کے جانوروں کو پیش کرو تو مد نظر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور رضا کے لیے آج اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہم اپنے جانور اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے کوئی دوسری چیز مد نظر نہیں ہوتی، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کا رسول راضی ہو جائے، اللہ رسول کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اور جانور خریدتے ہوئے بہتر سے بہتر کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، کسی شہرت کے لیے نہیں، اپنے من کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بہتر سے بہتر جانور لانے کا مقصد وحید صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور وہ خرید کر بھی اس لمحے ان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ اس میں کسی نمود و نماز کے لیے یہ جانور نہیں لیا، میرے اندر توفیق فقط کسی مقام پہ حصہ ڈالنے کی تھی، جانور خریدنے کی سکت نہیں تھی، میرے پاس جو کچھ تھا وہ اپنی توفیق، اپنی بساط، اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے۔ وہاں بھی ایک فارمیلٹی کے طور پہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے حصہ ڈال دیا ہے اور اس کے پیچھے اس کے نزدیک فقط یہی اہمیت ہے کہ بس میں نے حصہ ڈال دیا ہے، آگے جہاں حصہ ڈالا ہے ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی اسے تقسیم کریں۔ اس کے اندر بھی لالچ فقط یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آج اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، مال دیا ہے، کل اگر ضرورت پڑی تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا تھا، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اگر دین کو ضرورت پڑتی ہے، میری جان کی ضرورت پڑتی ہے، میں اپنی جان بھی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ قربانی دینے کا مقصد جذبہ اظہار ہے کہ دوسروں کے دکھ، درد، تکلیف، ان کی پریشانیوں کا مداوع کیا جائے۔ یؤثرون علی انفسہم،
وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دیں۔ قربانی دینے کا مقصد وحید جو فلسفہ اسلام نے سمجھایا، جو قرآن نے بتایا، جو فرمان الہی سے پتہ چلا، اللہ کریم نے اپنے اس محبوب پیغمبر کو جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے اعلان نبوت سے پہلے بھی تیار رہتے تھے، انہیں اللہ کریم بتا یہ رہا ہے، بتا ان کو رہا ہے اور سمجھایا امت مسلمہ کو جا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دو اپنی امت کو کہ میرا قربانی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ پیارے حبیب آپ بتا دو اللہ کی طرف سے مجھے جو حکم ملا ہے، حکم کیا ہے کہ میری نماز کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، میری قربانی کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ یہ سب کچھ کس ذات کے لیے کر رہا ہوں؟ وہ اللہ ہے جو عالمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس کی رضا کے لیے میری نماز، میری قربانی ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس بات کو دوبارہ رپیٹ کیا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیے جا رہے تھے، جب حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ دشمن کفار کہنے لگے کہ اب محمد مصطفیٰ جس سے ان کی نسل چلنی تھی، جس سے ان کا ذکر بلند ہونا تھا، وہ تو قاسم اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اب محمد کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میں اعلان کرتا ہوں انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، کثرت عطا کر دی ہے۔ یہ ارشاد فرما کے کہ ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے، اب چاہیے یہ کہ میرے محبوب فصلی لربک وانحر، کہ آپ نے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یعنی یہاں بھی اللہ کریم نے اس بات کو رپیٹ کیا ہے کہ میرے محبوب اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانی میرے رب کے لیے ہے، رب کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔ قربانی دینے کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ کسی کو دکھلانا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی عمل جو آپ ریا کے لیے کرتے ہیں، اس میں نمود و نماز کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، وہ عمل اس کا صلہ تمہیں دنیا کے اندر مل جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے۔ اس تحسین کے لیے جو تم چاہتے ہو، اس تعریف کے لیے جو تم چاہتے ہو، اس واہ واہ کو جو تم چاہتے ہو، وہ دنیا کے اندر تمہیں دے دی جاتی ہے۔ پھر آخرت میں مت توقع کرو کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کچھ ملے گا۔ جو تم نے چاہا وہ تمہیں دنیا کے اندر دے دیا گیا، اور جو چیز تم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو، اور اس کے اندر تمہارے اندر ایک عز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہو کہ باری تعالیٰ جو کچھ کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر کہیں اس کے اندر کوئی ریا کا شائبہ بھی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، اس سے اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ یہ قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ ہر قربانی کرنے والے کے دل کے اندر ہونا چاہیے
جب وہ قربانی کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہے، قربانی دے رہا ہوتا ہے، یہ لے رہا ہوتا ہے، اس قربانی کے جانور پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھیے، اللہ کریم نے اس قربانی کے فلسفے کے اندر کیا رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ روزانہ ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ قربانی کے اندر ایسی کون سی چیز ہے، اس کی گردن پہ بھی چھری چلائی جاتی ہے، اس کا بھی خون بہایا جاتا ہے۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ محبوب کائنات نے فرمایا جب تم اپنی قربانی کے جانور پہ چھری چلاتے ہو، اس جانور کے جسم سے جب خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ کریم اسی لمحے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس جانور کے ذبح کے اندر اور عام جانور کے ذبح کے اندر فرق بتا دیا گیا کہ فرق کیا ہے، کہ اس جانور پہ جب تم چھری چلاتے ہو، اس چھری چلاتے ہوئے اس کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کریم اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے بال ہیں اس جانور کے جسم پہ، یہ خدا جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد جتنی ہے، اور قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کس قدر اجر عطا کرتا ہے، کس قدر ثواب عطا کرتا ہے، کس قدر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ یہ فقط قربانی کے جانور کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ خاصہ رکھا ہے۔ فلسفہ یہ بتایا کہ اس کے اندر قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے تمہارے اندر اظہار کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور قربانی خریدتے ہوئے بھی، اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی، اسے ذبح کرتے ہوئے بھی، اس کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے بھی تمہارے اندر ایک عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ آج تو نے یہ جانور دیا تھا، اسے ذبح کر دیا ہے، تیرے راستے میں قربان کیا ہے، فقط تجھے راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی سے واہ لینے کے لیے نہیں، فقط تجھ سے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر اس کے اندر کہیں کوئی ریا کا شائبہ آ گیا ہو، باری تعالیٰ تم ہمیں معاف فرما دے، اور اسے اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ اور جس طرح تیرے خلیل اللہ نے تیرے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے جذبہ اظہار کو پیش کیا تھا، اسی طرح اگر میری جان کی بھی تیرے دین کے ذریعے ضرورت پڑی تو تیری اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ یعنی اس جذبے کے ساتھ قربانی جو انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کی قربانی اس کے لیے کل قیامت کے لیے سواری بھی بنے گی، اجر بھی بنے گی، جزا بھی بنے گی، اللہ کی بارگاہ سے نیکیوں کا ذریعہ بھی بنے گا، اور درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا۔ اگر یہ چیز مد نظر نہیں ہے، اس کے سوا ہے کہ میں بہتر سے بہتر جانور لاؤں گا اور لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جانور لیا ہوتا ہے 90,000 کا، اور بتاتے ہیں 1,20,000 کا لیا ہے۔ بھائی کسی کو یہ بتا کے کیا لینا ہے کسی سے؟ یہ جو جھوٹ بولا ہے، آگے جھوٹ بول کے وہ قربانی کو ہی اپنے رد کر دیا ہے، اس اجر کو ہی ضائع کر دیا ہے، اس ثواب کو ہی ضائع کر دیا ہے۔ بھائی نہیں بتانا چاہتے نہ بتائیں، یہی بتا دیں، بس اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، جتنے بھی کا بھی آیا ہے بس دعا کریں اللہ قبول فرما لے۔ اس کے اندر یہ کسی کو بڑھا چڑھا کے بتانے سے کیا ہوتا ہے، جانور تو ذبح ہو جائے گا، لیکن وہ اجر جو قربانی کا ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، وہ ثواب قربانی کا ملنے تھا وہ نہیں ملے گا۔ لوگوں کے نزدیک آپ نے لوگوں کو جو بتانا تھا کہ بڑا مہنگا جانور انہوں نے لیا ہے، بڑے پیسے انہوں نے خرچ کیے، وہ تو لوگوں کے بتانے کے لیے تھا۔
اب اللہ کی بارگاہ میں جس طرح روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا بھی جانور ذبح ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں قربانی کا جو فلسفہ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، اسی طرح ہمیں قربانی کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے